بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کل یزید کی اولاد اور اس کے آباء و اجداد کو لے کر بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، جن میں یزید کی نسل کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں بہت سی گمراہ کن معلومات شیئر کی جا رہی ہیں۔ نیز اس کی نسل اس کے کس بیٹے سے چلی اور یزید عرب کے کس مشہور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور یزید کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کیا تعلق تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزید کا کیا رشتہ تھا۔ محترم ساتھیو، ان تمام باتوں کے جواب ہم مستند اور صحیح تاریخ دانوں کی روایت کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ طبرانی اور تاریخ سیوطی کے مطابق عبد المنان بن قصہ کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام ہاشم اور عبد شمس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں بیٹوں کے کچھ اعضاء آپس میں ملے ہوئے تھے۔ کچھ روایت کے مطابق ایک کی پیشانی دوسرے کا ہاتھ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ جیسا کہ عام طور پر جڑواں بچوں کے کوئی نہ کوئی اعضاء آپس میں ملے ہوتے ہیں، جب ان دونوں بھائیوں کو ملے ہوئے اعضاء کو الگ کیا گیا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، جس کو دیکھ کر کاہنوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان دونوں بیٹوں کی نسلیں آپس میں ہمیشہ دست و گریباں ہی رہیں گی۔ محترم ساتھیو، بنو امیہ خاندان کا جد امجد امیہ نامی ایک شخص کو کہا جاتا ہے، جو کہ عبد شمس بن مناف کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن بنو ہاشم کے مطابق وہ عبد شمس کا بیٹا نہیں تھا بلکہ اس کا غلام تھا۔ عبد شمس کے اسی بیٹے امیہ سے اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام حرب اور ابو العاص تھا۔ حرب کو بعض راوی عرب بھی کہتے ہیں، اور بعض راویوں کے مطابق حرب اور عرب دو مختلف بھائی تھے، لیکن صحیح اور مستند راویوں کے مطابق حرب اور عرب ایک ہی بیٹے کا نام تھا۔ حرب سے آگے ابو سفیان پیدا ہوئے، اور ابو سفیان کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان، اور پھر اس کی اولاد میں یزید پیدا ہوا۔ جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو بنو ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، جن سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ حضرت ابو طالب، حضرت عباس، حضرت حمزہ وغیرہ بھی انہی کے بیٹے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہونے کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے، اور ابو طالب کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور وہ اس لحاظ سے نیک نامی رکھتے تھے۔ جبکہ اس کے علاوہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و جان کے ساتھ مشرکین مکہ سے حفاظت فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام سے شرف یاب ہوئے تھے۔ محترم ساتھیو، دیکھا جائے تو بنو امیہ اپنی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے عرب کے خطے میں مشہور تھے۔ یہ انتہائی جنگجو اور لڑاکا لوگ تھے، جبکہ بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، اور یہ لوگ دیندار تھے، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین خاندان میں پیدا فرمایا۔ محترم ساتھیو، ابو لہب بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن یہ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بھی تھا، اور اس کی بیوی جمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی دشمن تھی۔ ابو لہب کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک پوری صورت ابو لہب کی مذمت میں نازل فرمائی۔ جب ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے اپنی زبان سے نکالے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کو سخت عذاب کی وعید سنائی تھی، کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید میں بھی رکاوٹیں ڈالا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف وفود سے ملتے اور ان کو اللہ کی توحید اور اپنی نبوت سے آگاہ کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی وہاں آن پہنچے اور ان وفود کو کہتے کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، اور یہ پاگل ہے، اور یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں پر عمل نہ کرنا، نعوذ باللہ۔ محترم دوستو، امیہ کے دوسرے بیٹے ابو العاص سے آگے اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام حکم اور عفان تھے۔ حکم سے ہی مروان اور عبد الملک پیدا ہوئے تھے۔ دیکھا جائے تو یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے حکمران مروان بن حکم سے ہی تھے، کیونکہ یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے
اپنے باپ یزید کی موت کے بعد خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ ایسے موقع کی تلاش میں مروان بن حکم بیٹھا تھا، چنانچہ اس نے معاویہ بن یزید کو قتل کروا کر تخت پر قبضہ کر لیا، اور پھر بنو امیہ کے سارے حکمران مروان بن حکم سے پیدا ہوئے۔ محترم ساتھیوں، بنو امیہ کی ہی اولاد حکم کے دوسرے بھائی عفان سے حضرت عثمان غنی پیدا ہوئے، اور اگر دیکھا جائے تو یزید کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ رشتہ اس نقطے پر آ کر واضح ہو جاتا ہے کہ یزید اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جد ایک ہی شخص امیہ تھا، اور امیہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بنو ہاشم کا بھتیجا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان سب سے پہلی خانہ جنگی خانہ کعبہ کی تولید کو لے کر ہوئی، اور پھر بعد میں یہ خانہ جنگی نسل در نسل چلتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو بنو امیہ نے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے قبیلے سے ہوتی، کیونکہ ہمارا خاندان بنو ہاشم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ان کی اس طاقت کا غرور بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک فاتح کی ایسی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینہ اقدس کے ساتھ لگ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جب مشرکین مکہ کا اور ابو سفیان کا غرور خاک میں ملا تو لوگوں نے ابو سفیان کو اسلام کی طرف راغب ہونے کی ترغیب دی، اور یوں ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ہندہ کے باپ عتبہ کو جنگ بدر میں جہنم واصل کیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ہندہ نے ایک وحشی نامی حبشی غلام کو حضرت حمزہ کو قتل کرنے پر مامور کیا تھا، اور اس نے حضرت حمزہ کو قتل کروانے کے بعد ان کی لاش کا مسلح بھی کیا تھا۔ ہندہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور اس نے بھی ابو سفیان کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن ابو سفیان کی اولاد سے جب معاویہ پیدا ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد کا بازار گرم ہو چکا تھا، اور اسی سازشوں اور شورشوں کے دور میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کی یہ خاندانی رنجش ایک بار پھر سے اجاگر ہو چکی تھی، جس کا شاخسانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں برآمد ہوا۔ اس سے پہلے عثمان بن عفان کی شہادت میں بھی معاویہ بن ابو سفیان کو مورود الزام ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن بہت سے مورخین اس بات پر متفق نہیں ہیں۔ یزید کی اولاد کی بات کی جائے تو یزید نے اپنی تمام اولاد میں سے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو ہی اپنا جانشین مقرر کیا تھا، کیونکہ یزید اس کو اپنے اس بیٹے سے بے پناہ محبت تھی، اور یزید نے اس کی تعلیم و تربیت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور بہت اعلیٰ پائے کے بڑے بڑے علماء سے اس کی تربیت کروائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یزید کا یہ بیٹا اپنے باپ سے بالکل مختلف شخصیت کا اور فطرت کا مالک تھا۔ اس نے اپنے باپ کی موت کے بعد جب تخت خلافت کو سنبھالا تو اس نے یہ کہہ کر خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ میں اس وقت خلافت کے قابل نہیں ہوں۔ بعض روایت کے مطابق اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی قاصد بھیجی اور خطوط لکھ کر خلافت کی پیشکش کی، لیکن امام زین العابدین نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ معاویہ بن یزید کی دستبرداری کے بعد مروان بن حکم نے اس کو مروا دیا اور خود تخت خلافت پر براجمان ہو گیا۔ معاویہ بن یزید کے علاوہ بھی یزید کا ایک بیٹا خالد بن یزید اور عبداللہ بن یزید بھی مشہور ہے۔ خالد بن یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے علم کیمیا حاصل کیا تھا، اور یزید کی ایک بیٹی عاتقہ بھی تھی، یہ اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھی، اور بعض روایتوں میں اسے خاص علم حدیث پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے عالم دین بھی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ شہرت میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ 12 اموی خلفاء کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری رکھتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا دادا، باپ اور بھائی، اس کا سسر، شوہر اور ایک بیٹا، 300 تیلے بھائی، یہ سب کے سب
اموی خلفاء تھے۔ اس کے علاوہ یزید کی بیٹیوں میں رملہ، ام عبد الرحمن، ام یزید اور ام محمد بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ علماء کرام اور تمام تواریخ کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ یزید بدبخت کی اولاد میں سے اب کسی کی بھی کوئی اولاد دنیا کی کسی بھی خطے میں موجود نہیں ہے۔ وہ سب کے سب ان کی اولادیں بھی مر چکی ہیں اور یزید کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ لیکن کچھ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ بنو امیہ کی نسل یزید کے ذریعے جاری نہیں رہی، بلکہ مروان بن حکم کے ذریعے جاری رہی، کیونکہ مروان بن حکم بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اور مروان بن حکم کی اولاد کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ شام کے کچھ علاقوں میں مروان کی اولاد آباد ہے، اور تامل ناڈو میں بھی کچھ قبیلے ایسے ہیں جو مروان کی اولاد ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اس کے علاوہ اسپین میں بھی مروان بن حکم کی نسل کی کچھ باقیات اب بھی موجود ہیں۔ محترم ساتھیوں، یزید کی بیویوں میں ایک نام ام محمد کا بھی لیا جاتا ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھائی حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے عبداللہ بن جعفر کی بیوی ہیں۔ یہ عبداللہ بن جعفر وہی ہیں جن کی حضرت زینب بنت علی اور مرتضیٰ سے شادی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے سیدہ زینب بنت علی کو طلاق دے دی تھی، اور ان کی دوسری بیوی سے ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام ام محمد بتایا جاتا ہے، اور رشتے کے لحاظ سے یہ سیدہ زینب بنت علی کی سوتیلی بیٹی تھی، اور ایسے ہی رشتے کے لحاظ سے یزید کو سیدہ زینب بنت علی کا داماد بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ رشتہ داری اتنی گہری نہ تھی کہ جس کی بنا پر سیدہ زینب بنت علی یزید کے لیے کوئی نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتی ہوں، بلکہ یزید بدبخت نے جب ان نفوس قدسیہ کو اپنے دربار میں قیدیوں کی صورت میں لا کھڑا کیا، ان کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا، تو سیدہ زینب بنت علی ہی وہ خاتون تھیں جنہوں نے یزید بدبخت کو اس کے بڑے دربار میں لعان طعن کیا تھا اور اس کو خوب ملامت کیا تھا، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے حقیقت، ظلم اور زیادتی کو لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کیا تھا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کی حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔